السلام علیکم فرحان صاحب، کیسے ہیں جی؟ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیر خیریت؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. سناؤ جی، کیا اچھا حکم؟ حسن بھائی، جی حسن بھائی، میرے 3-4 کوشچن ہیں آپ سے. جی سر. پہلے تو یہ کہ میرا تیسری چوتھی دفعہ میں آپ کے زوم میٹنگ میں آیا ہوں. جی سر. تو بہت سارے دلائل، ویسے میں آپ کے لیکچر اٹینڈ کرتا رہتا ہوں حسن بھائی. جی سر. تو خدا کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا امتی ہونا، اور بالخصوص میں آپ کی زوم میٹنگ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں ناؤ آئی ایم کنونسڈ کہ میں مولا علی کا شیعہ بھی میں ہوں، مگر اچھا. میں جو 12 امام ہیں ان کے اوپر میں ڈاؤٹ فل ہوں. تو میرے جو کوسچن ہیں وہ ایکچولی میرے اپنے نہیں ہیں. میں نے کچھ جو دوسرے علماء کہہ لیں یا علماء کہہ لیں، میں ان کا نام یہاں نہیں لیتا کیونکہ وہ بہت سارے کنٹروورشل ہیں فگرز. تو ان کے جو کوسچن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید. اچھا حسن بھائی، پہلا کوسچن میرا یہ ہے آپ سے کہ اگر صحاح سنی علماء کا یہ ہے کہ اگر صحاح جو ہے وہ ابھی دنیا سے اٹھا دی جائیں تو پھر بھی وہ حدیث کا مجموعہ باقی کتب میں موجود ہے. بھائی صاحب، تو یہ بھائی صاحب سن لیں اچھی طرح. آپ اپنے بات کے امپلیکیشنز کو اچھی طرح سے جان لیں. اگر آپ مان گئے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، جی ابو بکر عمر نے قبضہ کیا ناجائز، اس بات کا امپلیکیشن کیا ہے؟ جی امپلیکیشن کیا ہے کہ اب یہ بخاری مسلم، اب سن لیں امپلیکیشن اس کا کیا ہے. اس کا واضح امپلیکیشن یہ ہے کہ اب بخاری، مسلم، ترمذی، ستہ، یہ سب کے سب یہ جھوٹے فراڈی ہیں، کیونکہ یہ اسی جھوٹ کو کور کرنے کی کوشش کرتے رہے. فراڈ کو ابو بکر عمر کو صحیح ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے. کیا ایک دفعہ اگر مان گئے کہ بھائی ابو بکر عمر نے ناجائز قبضہ کیا، حق مولا علی علیہ السلام کا بنتا ہے، تو صرف ابو بکر عمر نے تو یہ تو نہیں کہ صرف انہوں نے وہ قبضہ کیا نا، تو دوسروں نے کور، جتنے لوگ اس کے بعد آئے انہوں نے جھوٹ کا کور دیا، وہ سب گمراہی پر. اور پھر ان گمراہوں کی باتوں پہ آپ اعتنا نہ کریں کہ یہ کیا کہتے ہیں. جی سر بولیں. اچھا حسن بھائی، ان کا جو اصل جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں. تو اب اگر شیعہ جو ہمیں بتائیں کہ ہم کون سی تعلیمات ہیں، اوتھینٹک سورسز ہیں جو یہ 4 کتب یہ شیعہ بتاتے ہیں، تو ہمیں اہل بیت کی تعلیمات تک لے جائیں اور یہ ثابت کریں کہ جو تعلیمات ہیں یہ درست ہیں. تو ہم شیعہ جو ہے نا، ہم شیعہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا عقیدہ کو کوئی ایسا جز نہیں ہے، فروعات کا کوئی ایسا جز نہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان نہ ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے حکم سے؟ اہل بیت علیہ السلام کے لوگ. یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس کے متعلق ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے؟ یہ ان لوگوں کا کلام ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں دکھاؤ. یہ نہایت ہی فراڈی جھوٹے ہیں بھائی. اور بھائی کون سی اتنے احادیث ہیں ہمارے پاس؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزے رکھتے ہیں، اگر ہم حج جاتے ہیں، اگر نکاح کرتے ہیں، اگر ہم طلاق کرتے ہیں، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم کرائے پہ لیتے ہیں، اگر ہم کرائے پہ دیتے ہیں کسی چیز کو، یہ سب کے سب اس کے احکام کہاں سے آئے؟ ہم تو استحسان کے قائل نہیں ہیں، ہم تو قیاس کے قائل نہیں، ہم اجتہاد کے قائل نہیں کہ مولوی اپنے سے بنا سکتے ہیں. صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے. ہم مواعظ کو دیکھیں کہ موعظہ مثلا تقویٰ کیا چیز ہے، یقین کیا چیز ہے، رضا کیا چیز ہے، صبر کی کتنی فضیلت ہے، مصیبتوں میں کیا کرنی چاہیے، خوشیوں میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ سب کے سب کتنے بے پناہ حدیث ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی کہاں ہیں وہ؟ اشیوں کا ذخیرہ احادیث اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے مشہور، معروف، مسجل، آن لائن موجود ہے. جو بھی شخص دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے. جی